آج کے شو میں پی ٹی آئی کا 5 اگست احتجاج بری طرح ناکام، آپریشن گولڈ سمتھ کا منطقی انجام، پی ٹی آئی ارکان نااہل قرار۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ حضرین، پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کا احتجاج شور بہت تھا، سنسنی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی ہائپ، یعنی کچھ دن پہلے خود ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہ سڑکوں پہ کچھ وائبس نظر آتی ہیں، نہ اس حوالے سے کوئی تیاری تھی، نہ تنظیم اس حوالے سے متحرک تھی، اور پی ٹی آئی نے جو 5 اگست کے حوالے سے پلان کیا تھا، وہ پلان کیا تھا وہی مؤثر نہیں تھا۔ یعنی ہمیں یہ اندازہ نہیں، یہ پتہ نہیں تھا، اور نہ پی ٹی آئی کی قیادت کو خود اندازہ تھا اس بات کا کہ کتنے لوگ نکلیں گے، اور سب سے بڑا سوال کہ آخر کیسے نکلیں گے جناب لوگ۔ آپ نے نہ کوئی انفراسٹرکچر دیا، نہ آن گراؤنڈ اس پر کوئی پلان تھا، نہ اسٹریٹجکلی کوئی اسٹریٹجی تھی، اور پھر وہی ہوا کہ جو ایک غبارہ سا تھا کہ سب میں مشہور لیڈر ہیں یہ اور وہ سب کا سب ہوا پہ بس ہو گیا۔ اگر کہا جائے تو بڑے آسان الفاظ میں ٹائی فش، جہاز سیاسی ناؤ ڈوب گئی، اور زیرو یعنی فلاپ جیسے کہا جائے کہ یہ فلاپ ترین شو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ احتجاج 5 اگست کا رہا۔ اس احتجاج کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کا نااہل قرار دینا، اور ساتھ میں جو ہم نے دیکھا کہ جو اس کے بعد سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جی غور کریں گے اس پر، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ 170 اضلاع میں احتجاج کامیاب رہا، عوام تو بڑی بھرپور تعداد میں نکلی کہ پتہ نہیں کس طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اور سب سے اہم پہلو اس کا کہ آپریشن گولڈ سمتھ، یعنی جو قاسم اور سلیمان کو لانچ کیا گیا تھا اسپیسیفکلی، اور پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا میں آئے، انہوں نے انٹرویوز دیے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان آئیں یا پاکستان آ کر اس تحریک کا حصہ بن سکے، جس پر بانی پی ٹی آئی کا بعد میں بیان آیا، علیمہ خان کا کبھی کچھ آیا، جمائمہ کا کچھ آیا، تو یہ جو کوشش تھی یہ بھی پوری طرح ناکام رہی۔ یعنی جو گولڈ سمتھ آپریشن تھا دیٹ ہیز آلسو فیلڈ، اور بڑا ڈراسٹکلی یہ فیل ہوا ہے۔ اس پر بھی فیاض چوہان صاحب کا اوپینین جانتے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ فیاض چوہان صاحب بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ سر، یہ ٹائی فش کیوں ہوا 5 اگست کا احتجاج؟ فیاض چوہان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو احتجاج تھا یہ کوئی 8ویں 9ویں دفعہ فائنل راؤنڈ قرار دیا گیا تھا بانی تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس دفعہ جو اس کو فائنل راؤنڈ قرار دیا تھا اس کے 2 کمپوننٹ سے، ایک آؤٹ سائڈ دا پاکستان کمپوننٹ تھا، ایک ان سائڈ دا پاکستان تھا۔ آؤٹ سائڈ دا پاکستان تھا قاسم گولڈ سمتھ اور سلیمان گولڈ سمتھ کا پاکستان آنے کا جناب ایک پورا دبدبہ اور کشکشا، اور ان سائڈ پاکستان یہ تھا کہ جناب ساری کی ساری دنیا جناب باہر آ جائے گی قاسم سلیمان کو دیکھ کے۔ اب ہوا یہ کہ جو آؤٹ سائڈ دا پاکستان اس کا جناب کمپوننٹ تھا، اس کی جناب عین چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹی، جو ایک دن پہلے پھوپھی نے کہا کہ جناب قاسم گولڈ سمتھ کا نائکوپ گم ہو گیا ہے اور سلیمان گولڈ سمتھ کا نائکوپ مل نہیں رہا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جو ان سائڈ پاکستان کا جناب کمپوننٹ تھا اس کا کل یہ ہوا کہ آدھے یوتھیے گم ہو گئے، آدھے یوتھیے مل نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور صورتحال یہ ہوئی کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آپ یقین جانے یہاں پہ بندے گم ہو گئے ان کے عوام، ادھر یوتھیے گم ہو گئے، آدھے گم ہو گئے، آدھے مل نہیں رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پنجاب کے جو 10 بڑے شہر ہیں ان میں سے آدھے شہروں میں تو ایک بندہ نہ نکلا، نہ کوئی مظاہرہ ہوا، نہ کوئی دکھاوے کا، نہ کوئی سوشل میڈیا کا۔ آپ بتائیں آگے۔ باقی صورتحال یہ تھی کہ بانی تحریک انصاف تیرے جانسار 1 2 نہیں پورے 4، بس یہ والی صورت۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جتنے بندے انہوں نے پنجاب کے پی کے پشاور کی ریلی کے علاوہ جو بندے اکٹھے کیے پاکستان کے مختلف اضلاع میں، آپ ایک گڑوی والے کو نا، ایک گڑوی والی اس کو راجہ بازار، اچھڑا بازار اور قصہ خانی بازار بھیجے، وہ گڑوی بجائے گی کہ جناب سونے دی نتلی اصلی کے نکلی، اس کے اوپر جناب آپ کا جناب 500 بندہ 1000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا، جو یہ بھی نہیں اکٹھے کر سکے۔ یہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ اچھا، یہ جوان صاحب 5 اگست کا دن چلے چنا کیوں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 5 اگست یوم استحصال کشمیر، پھر 5 اگست کے دن خاص طور پہ یہ جو آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد اس کی اپنی سگنیفیکنس تھی
تو آج کے دن کیونکہ یہ پھر انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, ادھر انسانی حقوق کی پامالی کی بات کر رہے ہیں, وہاں بھارت کے ساتھ جو بھارتی میڈیا فیک پروپیگنڈا آج بھی اور کل بھی کر رہا تھا وہ سب تھا, ادھر پی ٹی آئی کو اپنی سیاست ہی کی لگی ہوئی تھی اور وہ بھی فیل شو تھا, لیکن وہ اپنے آپ اپنی ذات سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے اس معاملے پر بھی. جناب صفان بھائی, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, بانی تحریک انصاف نے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی اور اپنی بیوی کی کرپشن اور ان کی فیملیز کی کرپشن کو بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے, پاکستان کی محب وطن عوام کو جو ان کے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان ساروں کو ڈی ٹریک کر دیا ہے, ان کو جذبہ حب الوطنی سے عاری کر دیا ہے, ان کو انسانیت سے عاری کر دیا ہے, ان کو اخلاقیات سے عاری کر دیا ہے, انہیں دین اور دنیا کی جسے کہتے ہیں نا رسپیکٹ اور احترام اور ایتھکس اور ویلیو سے عاری کر دیا ہے. اب یہ 5 اگست اسی کی لگائی ہوئی ہے, اسی کی لگائی ہوئی جو 22 جولائی 2019 کو ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آیا اور واپس آ کے اس نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, یہ ڈیل کر کے آیا, اور ڈیل کرنے کے بعد پورے آپ کے جناب 12-13 دنوں بعد آپ کے مودی نے اور امت شاہ نے, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ 370 دھارا آرٹیکل کا جناب شک کہ جس کے تحت کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ جناب ٹیریٹری تھی انڈین آئین کے مطابق بھی, اس کو اپنے آئین کے سے نکال کر اس کو باقاعدہ حصہ بنا لیا. اب جب اس کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی یہ جو غداری تھی, یہ 2 نمبری تھی پاکستان کے ساتھ, چکر بازی تھی, جس تاریخ کو ہوئی, اللہ پاک کی قدرت دیکھے کہ اسی تاریخ کو یہ جیل کے اندر گیا, اسی تاریخ کو. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ 5 اگست پاک انڈیا جنگ کے بعد بڑی سگنیفیکنس اس کی اہمیت تھی, لیکن اس نے پاکستان کا جھنڈا اٹھوانے کے بجائے اس نے کہا پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھاؤ, میری جان چھڑاؤ, میری رہائی کے لیے نکلو. اللہ پاک نے ایسا ذلیل کیا, نہ یہ جذبہ حب الوطنی کا کوئی کام کر سکے, نہ جذبہ حب پارٹی کا کر سکے, نہ جذبہ حب قیدی نمبر 420 کا کر سکے. دونوں طرف سے یہ جناب ناکام اور نامراد ہوئے یہ پی ٹی آئی. اب ان کا کوئی پرفارمنس انڈیکیٹر ہوتا ہے نا, کے پی آئیز ہوتے ہیں آپ مینجمنٹ کے لحاظ سے بھی کہ آپ نے یہ اچیو کیا یا یہ اچیو نہیں کیا. یہ سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس پر جو بھی ہے, وہ جب اڈیالہ جیل جائے گی ان سے سوال ہوگا جی 5 اگست کو ہم تو سوچ رہے تھے کہ پورا سمندر ہوگا تو یہ ہوگا, تو سب میں پاپولر لیڈر تو 90% پاپولیرٹی, کدھر ہیں سب لوگ, کیوں نہیں نکلے باہر؟ تو یہ کیا جواب دیں گے اس کا یہ لوگ؟ سر بات یہ ہے کہ ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے, پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے سارا پانی بہہ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, فنش ہو گیا ہے ان کی پاپولیرٹی کا پورا زوم. پاکستان کی عوام کو پچھلے 2 سالوں میں ان کی ایک کرتوت سمجھ آ گئی ہے کہ کس کس موقع پہ انہوں نے پاکستان کی سینے پہ اور پاکستان کی پیٹھ پہ چھڑا گھونپا ہے. پاکستان کی عوام کو سب کچھ سمجھ آ گیا, اور آخری سمجھ پاک انڈیا جنگ میں جو انہوں نے زبان استعمال کی, جو ان کا کردار تھا, جو ان کا نیریٹو تھا, وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا اور پورے پاکستانیوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ خدا نخواستہ انڈیا پاکستان کو شکست دے, خدا نخواستہ انڈیا پاکستان کی آرمی کو کوئی نقصان دے. یہ سارے کے سارے پھپن کٹنیوں کی طرح پھر یہ گھروں سے باہر نکلے اور پھر اپنے پاؤں پہ جناب اینٹی پاکستان, اینٹی ریاست, اینٹی فوج کے گھنگرو پہن کر ناچ ناچ کے یہ پاگل ہو جائے اور مر جائیں. ان کا تو یہ پروگرام تھا. یہ تو اللہ نے ان کا منہ کالا کیا کہ اللہ نے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پوری پاکستان کو, پاک فوج کو, ریاست پاکستان کو فتح بند کیا. اب وہاں پر انہوں نے جس انداز سے انڈیا کو سپورٹ کیا, کسی سے ڈھکا چھپا ہے, پاکستان کی عوام نے جان لیا. اب پاکستان کی عوام ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ان کے ورکرز کی, تو بھائی ورکرز بھی ان کے جناب وہ ایک بڑا مشہور وہ تحریک لبیک والوں کا نعرہ ہے کہ نچن والیاں نے جناب منڈے انقلاب نہیں لایا کر دے, اور یہ حقیقت ہے. ناچنے سے, ٹھمکے مارنے سے انہوں نے پورا کے پی کے جناب آدھا جناب انہوں نے کے پی کے جناب ناچ گانے پہ لگا دیا ہے پچھلے 15 سال سے خصوصاً, اور اب تو اسپیشلی جو سمجھدار سینسیبل جناب بیچارہ پختون ہے اس کو انہوں نے جناب ناچنے کودنے پہ لگایا ہوا ہے. تو ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ ریاست سے ٹکرانا مشکل نہیں, امپاسبل ہوتا ہے, اور وہ بھی نامعلوم حقیقی آزادی کے لیے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کون سی آزادی, کیسی آزادی, کیوں آزادی, اور جس کے نام کے اوپر تم نے امریکہ کا ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا تھا, اس کے تم پاؤں پڑے ہوئے ہو.
قیدی نمبر 420 کے لیے $420,000 کا تم نیو یارک ٹائم پہ جناب اشتہار میں اسی پہ لگا تھا وہ اشتہار. وہ پہلے پتہ ہے اشتہار دیکھ کر آپ کو کیا محسوس کیا ہوا؟ پہلے انیشل ریاکشن کیا تھا بطور ایک پاکستانی محب وطن کسی بھی شخص کا جو دیکھے اس اشتہار کو آپ نے دیکھا ہو؟ پہلے اپنا ریاکشن بتائیں چوہان صاحب. انیشل جب آپ نے دیکھا کہ اس میں وہ تصویر ہے ان کی ساتھ میں انہوں نے وہ لکھا ہے ماشاء اللہ, پھر ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں آگے, اس میں انہوں نے یہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے ایک لائن میں کہ امریکہ کا مقدمہ, یعنی امریکہ کے مفاد میں ہم نے کام کیا تھا جب ہم حکومت میں تھے, اور ہم طالبان کا حوالہ دے کر انہوں نے ڈھیل کا دیا ہوا ہے. بالکل جی دیکھیں مجھے تو کوئی شوق نہیں ہوا, کیونکہ مجھے تو اپریل 2022 میں جب یہ نقدہ کوکا کی تحریک شروع ہوئی تھی تو ہمیں 2 مہینے بعد ہی, پورے 2 مہینے بعد جون کے مہینے میں ہمیں لیڈرشپ کو یہ بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ خبردار اب امریکہ پہ کرٹیسزم نہیں کرنا, سائفر کا نام نہیں لینا, نہ کسی ٹاک شو میں, نہ کسی پریس کانفرنس میں, نہ کسی میڈیا ٹاک میں, اور امریکہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. اور پھر پہلی یہودی فرم ہائر کی تھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو راضی کرنے کے لیے. ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے یار یہ تو ساری کی ساری چور بازاری, 2 نمبری ٹکے ماری, اور یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہر روز ہمیں 3 مہینے لگاتار ایڈوائز کیا گیا خبردار امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں, سائفر کا کوئی تذکرہ نہیں, امریکہ پہ کوئی کرٹیسزم نہیں. تو بھائی ہم تو یہ ساری چیزیں دیکھ آئے تھے, تبھی تو ہم نے پارٹی چھوڑی اور یہ یزید کا گروہ چھوڑا. لیکن یہ جو انہوں نے حرکت اب آخری کی ہے, جو اشتہار دیا, وہ ایگزیکٹ وہی نور جہان کا گانا تھا نا, کہ وہ میرے ذہن سے وہ نکل گیا کہ اسا جان کے میٹ لئی اکھوے چوٹھی مٹھی دا پا لیا اکھوے وے ساڈے وال تک سجنا. وہ سنا ہوا نا گانا. یہ بنیادی طور پر نور جہان کا وہ پورا گانا تھا امریکہ کو سجنا بنا کے, امریکہ کو کے نیو یارک ٹائم کے اندر یہودیوں کا جناب اخبار اس میں لگوا کے کہ بھائی جی ساڈے وال بھی تکو, اپنے سجنا امریکہ کو کہا جا رہا ہے. اور پھر کہا کیا جا رہا ہے, آخری 4 لائنیں پڑھے اشتہار کی, اس میں کہا گیا کہ ہمارا بانی تحریک انصاف امریکہ کا طاعت گزار, امریکہ کا باج گزار, امریکہ کا چاہنے والا, امریکہ کا ماننے والا, امریکہ کے سامنے لیٹنے والا, امریکہ کی پالیسیوں کو ماننے والا, اور پھر پالیسیوں کی مثالیں دی, فلاں قانون, فلاں پالیسی, فلاں ڈیسیژن, وہ ہم نے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اور خطے میں اس کی خواہش اور منشا کو پورا کرنے کے لیے کیا. لکھ دی لعنت ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر اب کوئی سینسیبل آدمی اس شخص کی اس حرکت کے بعد بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لیڈر ہے اور یہ فیئر آدمی ہے اور اس کو یہ رانگ نمبر نہ سمجھے, تو پھر اس کی عقل اور دانش کے اوپر ماتم کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, یعنی آپ کا شعور اگر آپ کو ابھی بھی یہ سوچنے مجبور کرتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کی یہ جو قیادت ہے یہ ملک کے مفاد میں ہے, تو اس اشتہار کو پڑھنے کے بعد بھی تو پھر تو آپ کو یقینی طور پر اپنے آپ پر خود ہی لعنت بھیج دینی چاہیے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے. لیکن یہ چوہان صاحب یہ بچوں کا معاملہ کیا ہوا؟ اپنے بچوں کو انہوں نے جو آخر میں ٹویٹ کہا کہ جی نہیں آئیں گے پاکستان, اور دوسرے کے بچوں کو یہ پاکستان لا کر سیاسی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں. وہ چاہے ذلے شاہ ہو, وہ جتنے بھی جو نوجوان ان کے دوران احتجاج ہلاک ہوئے, اپنے بچوں کو تو نہیں انہوں نے منع کر دیا آتے ہوئے آخر میں انہوں نے, تو بعد میں نائکوف وغیرہ جو بھی کہتی ہیں. سفان بھائی پچھلے سال جولائی کے مہینے میں استحکام پاکستان پارٹی اناؤنس ہو رہی تھی پی سی لاہور میں, تو میرے ساتھ علی زادی بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ اس کا ذاتی ملازم ٹائپ بندہ تھا جنا, ان کے شوکت خانم اور نمل اور ادھر کی جناب فنڈنگ کرنا پوری دنیا سے, کچھ پیسے اپنے اینٹھنا اس میں سے, کچھ ان کو دینا, غلام ٹائپ کلٹ ٹائپ کا جناب اس کا ریلیشن تھا. وہ بعد میں چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ گھس گیا تھا جناب پی ٹی آئی کی محبت میں. مجھے اس کا ایک فکرہ یاد آتا ہے. اسی دن جس دن ہماری پریس کانفرنس تھی, بانی تحریک انصاف کا پہلی دفعہ بیان آیا تھا کہ قاسم اور سلیمان پاکستان مت آئیں اور نقدہ کوکا کی تحریک کا حصہ نہ بنے, کیونکہ ان کی جو اٹھان ہے, ان کی جو تربیت ہے, وہ پاکستانی معاشرے کے مطابق نہیں ہے. میں بیٹھا ہوا تو سلام کے بعد میں خاموش تھا, تو مجھے علی زیادی خود کہتا ہے چوہان اس کا بیان پڑھا ہے اس کا. میں نے کہا کس کا؟ یہ بانی تحریک انصاف کا. میں نے کہا کیا دیا ہے؟ کہتا ہے میرے بچے نہیں آئیں گے پاکستان میں, یہ دیکھو ہمارے بچے فالتو کے ہیں جو اس کے پیچھے جناب ہم تحریک کا حصہ بنائیں, اور اس کے بچے نہیں آئیں گے. آپ یقین جانے, ابھی آپ نے سوال پوچھا مجھے علی زیادی یاد آ گیا. وہ اس وقت نقدہ کوکا کی تحریک کے اوپر ناچنے کی ہلکی پھلکی کوشش کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا پوری پاکستانی قوم روٹی کو چوچی کہتی ہے؟ دوسروں کے بچے تم مروا رہے ہو, ذلے شاہ تم مروا رہے ہو, صبح دوپہر شام تم کہتے ہو کہ جناب بچے باہر آئیں, دنیا باہر آئے, عوام باہر آئے.
وہ بیٹھا ہوا ہے حرام کا پلا جناب آفتاب اقبال، وہ آ کے اور اس طرح کے باقی سارے بھی، وہ لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں موت پڑ گئی ہے تم کیوں نہیں نکل رہے، خود باہر بیٹھے ہیں، پتلی گلی سے بھاگ کے بیٹھے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں سمیت، اپنی بیوی سمیت، اپنی اولاد سمیت، اپنی ماں سمیت، اپنے باپ سمیت، اپنے دادا سمیت، اپنی دادی سمیت، سارے کے سارے قیدی نمبر 420 اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کے پیچھے جناب تم سڑکوں پہ آؤ۔ عوام پاگل ہے، عوام نے کہا جاؤ بابا جی کا ٹھلو، کوئی نہیں۔ عوام تو دور کی بات، کارکنوں نے جناب اس کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے، اس پوری تحریک کو، کارکن بھی رج گئے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے سارے رلے ملے ہوئے ہیں، لیڈر ہمارا جھوٹا ہے، 2 نمبر ہے، فراڈی ہے، نوسر باز ہے، اس کی ہر بات میں جھوٹ ہے، لیکن سوال فیصل یہ دوسرا سوال یہ جو امریکہ کے اندر یہ جو اشتہار لگا یا اس کے علاوہ لابنگ فرمز ہائر کی گئیں جس کے اندر باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہے کہ تھاؤزنڈز آف ڈالرز کی پیمنٹس ہوئی، حسین حقانی نے بھی ٹویٹ کی تھی وہ ڈاکیومنٹ شروع میں، یا اس کے علاوہ جو یہ جو اخراجات ہوئے سلسلے میں جو اسٹیڈیم کے اوپر جہاز گیا، یہ سب پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ سر جی سر یہ سارے پیسے اجیت دول کا نیٹ ورک ہے، انڈین را اجیت دول، اس میں 7 صہیونی طاقتیں ہیں اور پاکستان اور اس بر صغیر کی ختم نبوت کے منکروں کی پورا گروہ اور اس کی لابی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے کے سارے مل کے انہوں نے اس کو آگے لگایا ہوا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی بانی تحریک انصاف کا اسی گروہ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے مل کے اجیت دول کا پیسہ ہے، انڈین را کا پیسہ ہے، اور بنیادی مقصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا، اور ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے سب سے پہلے فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا تھا، لیکن اللہ کی ذات بڑی ہے، آج فوج پاکستان کا سب سے پاپولر ادارہ ہے، سب سے پاپولر گروہ ہے، اور لوگ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ناجائز خواہشات کی جو ان کی آتما ہے نا وہ ٹھنڈی نہیں پڑ رہی، لیکن کل ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ ابھی ذرا اگلا 1.5 مہینہ فائنل سزائیں ساری ہونے دیں، پھر اس کے بعد جناب اس کا نام لیوا بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا یہاں پہ۔ میں وہی کہتا ہوں مستقبل کا کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب ان کے ارکان نااہل ہو رہے ہیں، سزائیں اناؤنس ہو رہی ہیں، احتجاج ناکام ہو چکے ہیں، ان دا نیکسٹ فیو منتھس اگر 1-2 مہینے کی بات کی اگر میں پکچر آپ سے پوچھوں کیا بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ کیا تصویر کیا عکاسی آپ کرے گی اگلے 2 ماہ کی؟ سفان بھائی اگر آپ جنوری 2024 کے اپنے ٹاک شو اٹھائے، اس میں میرے 1 یا 2 شو ہوں گے آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میں نے تمام لیڈنگ ٹی وی چینلز میں نے جنوری اور 7 فروری 2024 تک میں نے یہ پریڈکشن کی تھی، میں واحد بندہ تھا جو یہ بات کر رہا تھا کہ یہ الیکشن تو لڑ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے سارے لیڈر، لیکن ان میں سے آدھوں نے نااہل ہو جانا ہے 1 سال کے اندر۔ صحیح، وہ سال تھوڑا بڑھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آدھے سے زیادہ نااہل ہو جائیں گے، ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر، کیونکہ ان ساروں کے نام ہیں 9 مئی کے کیسز میں، اور اس کی آنکھوں دیکھی ثبوت ہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کا 1.5 سے 2 مہینوں کے اندر آپ کی سزائیں کمپلیٹ ہونی ہے، تقریباً 40-50 ہزار بندوں کو سزائیں ہوں گی میں سمجھتا ہوں، اس میں سے یہ آپ کے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یہ 1100-1200 بلکہ اس سے کم، ان کے کوئی جو ہے نا کوئی 400-500 ٹوٹل ہوں گے، ان میں سے آدھوں نے نااہل ہو جانا ہے، اور پھر ساتھ ہی ضمنی الیکشن کی بہار شروع ہو گئی ہے، آج دے دیا الیکشن کمیشن نے 9 حلقوں کا پورا شیڈیول، اور جیسے جیسے نااہل ہوں گے ویسے ویسے آپ کے الیکشن ہوتے جائیں گے۔ صحیح، تو یعنی ایک طرح سے پوری جو پارلیمنٹ سے وائپ آؤٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی، انفراسٹرکچر یعنی ایم این اے ایم پی اے والا جو نظام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا، اور پھر یہ عوامی طاقت تو سڑکوں پہ نظر آ گئی 5 اگست کو، تو یعنی مستقبل بڑا بلیک ہے، مطلب اندرونی تتر بتر ہو جائیں گے۔ یہ وکلا کا کیا ہوگا؟ یہ سارے سلمان راجہ صاحب اور سر ختم ہو گئے، اور سارے ختم ہو گئے، ناکام و نامراد ہو گئے۔ اچھا بلا عزت دار آدمی تھا سلمان اکرم راجہ، ٹکے آنے کا نہیں رہا، ٹکے آنے کا نہیں رہا۔ علیمہ باجی سے گالیاں، بانی تحریک انصاف سے گالیاں، پبلک سے گالیاں، ورکروں سے گالیاں، ٹھیک ہے جی، اور بیچارہ ایک فقرہ کہتا ہے اس میں 4 کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں، پہلے ایک جملے کے پہلے 4 لفظ ہوتے ہیں کہ احتجاج ناکام ہوا، اگلے 4 لفظ ہوتے ہیں کہ کارکنان نے حق ادا کر دیا، اس سے اگلے 4 لفظ ہوتے ہیں کہ ہم کارکنان اور لیڈرز کی گوشمالی کریں گے کہ وہ نکلے کیوں نہیں۔ اور دسو وکیل وہ ہے، لیکن میں دلیل کے ساتھ آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ اس کا آج کا بیان، اس کے 2 فقرے آپ سن لیں، 3 جگہ پہ 4 جگہ پہ کنٹرڈکشن ہے۔
بیان ہے. انہوں نے کہا کل کا احتجاج کامیاب ہوا, عوام سڑکوں پر آئی, آواز اٹھائی, پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے 170 اضلاع میں تمام تحصیلوں اور یونین کونسلز میں بھرپور احتجاج ہوا اور عوام نے ثابت کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. پہلی مرتبہ ایسا الیکشن, لیکن جو اس کا مطلب ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہوا یا نہیں ہوا یہ نہیں پتا, تو بڑا کانٹرڈکشن ہی بیان ہے. کہا کہ لوگ ورکرز جو نہیں نکلے لیڈر ان کا احتساب ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے متعلق تعدیبی کارروائی ہوگی, ٹھیک ہے نا. ایک طرف 170 اضلاع میں احتجاج ہو رہا تھا اور دوسری طرف کارروائی بھی ہوگی تعدیبی. پنجاب کے 10 بڑے شہروں میں سے 5 میں ایک بندہ نکلنے کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اچھا, یہ نیوٹرل تجزیہ نگار اور رپورٹرز کی رپورٹ ہے. 50-60-100 کے پی کے میں انہوں نے پورا وزیر اعلیٰ اور حکومت استعمال کر کے 15. اچھا فیض صاحب ایک بریک ہمیں لینی ہے, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فیاض چوہان صاحب ساتھ موجود ہیں, اس بریک کے بعد ان سے مزید تفصیلات. علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر خیر پختونخوا ہیں, ان کی اپنی سیاست اس پارٹی میں کہاں کھڑی ہے, ایک بریک کے بعد ہمیں سمجھے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات اور پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج 5 اگست کا بری طرح ناکام ہوا. اچھا این اس وقت 5 اگست کو جب کشمیر کا یوم استحصال اور خاص طور پر نریندر مودی کی سیاست جس کو ہم نے بڑی بری طرح نقصان پہنچایا, بھارت کو ہر سطح پر یعنی دفاعی, تکنیکی, سیاسی, سفارتی محاذ پر ناکامی کا سامنا ہوا, تو یہ جو خاص طور پر 5 اگست تھی یوم استحصال کشمیر, اس حوالے سے بڑی عالمی سطح پہ پاکستان کے موقف کی پذیرائی تھی. تو این اس وقت جو ہے یہ پاکستان کے اندر کوشش تھی کہ احتجاج کر کے اس چیز کو سبوتاژ کیا جا سکے, لیکن ناکام ہوئی, بری طرح ناکام ہوئی. آپریشن گولڈ اس میں بھی بری طرح ناکام ہوا. علی امین گنڈا پور صاحب کا مستقبل چوہان صاحب یہ بتائیں, ساتھ میں دہشت گردی کے خطرات جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا, صوبہ بلوچستان میں خاص طور پر نظر آ رہے ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے نمٹنے کے لیے قیدی نمبر 420 کا آخری ٹویٹ پڑھ لیں جی. اس نے کسی اور ایشو کے اوپر علی امین گنڈا پور کو تھریٹ نہیں دیا آج تک 1.5 سالوں میں, یا وارننگ نہیں دی. اس ایشو کے اوپر وارننگ دے رہا ہے کہ خبردار تم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا, خبردار جو تم نے ان 50,000 سے 1 لاکھ دہشت گردوں کو چھیڑا, جس کو میں پری پلانڈ اپنے دور میں 2021 کے اینڈ میں اور 2022 کے شروع میں لے کر آیا, جس کا برملا یہ اپنے منہ سے اعتراف کرتا ہے, اس کے حوالے سے تھریٹ لگایا کہ اگر تم نے آپریشن کیا تو پھر تم حکومت چھوڑ دو. اگر تم نے آپریشن کیا, اس نے کرپشن کے اوپر 1.5 سال سے انی ڈری ہوئی ہے. دنیا کی سب سے کرپٹ ترین حکومت پچھلے 12 سال سے جو پی ٹی آئی کی ہے, اور خصوصاً پچھلے 1.5-2 سال سے, اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے اگر کرپشن نہ ختم کی تو تم فارغ, اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری بد انتظامی نہ ختم ہوئی تو تم فارغ, اسے یہ نہیں کہا کہ تم اینٹی پاکستان یا اینٹی ریاست جو نا تمہاری اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہے تو تم فارغ. اس کو کہا کہ اگر تم نے پاکستان کی عوام اور کے پی کے کی عوام کو سکون پہنچانے کے لیے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی طرف سے کوئی آپریشن ڈکلیئر ہوا اور تم نے اس کا ساتھ دیا تو تم فارغ ہو اور تم ریزائن دو. آپ خود سمجھ لیں ساری چیز. تو جناب اس کے حوالے سے تو اس کی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو پروان چڑھانا ہے, انہوں نے طالبان کو پروان چڑھانا ہے. اب وہ دیکھا نا وہ بابر سلیم سواتی جی, میں تو حیران ہوں, اس کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. کیسے کیسے 3rd کلاس لوگ پاکستان کے اندر پولیٹیشین بنے ہوئے ہیں. وہ کل بیان دیتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہ طالبان ٹی ٹی پی والے ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. یار اندازہ لگاؤ یار, یہ اتنے خوفزدہ لوگ, یہ اتنے 3rd کلاس لوگ, یہ عالمی طاقتوں کے اور اسرائیلی موساد اور انڈین را کی پالیسیوں کے اوپر ایز اے فرنٹ فٹ پہ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ. او بھائی یہ ٹی ٹی پی ہمارے عوام کی, ہمارے فوجیوں کی, ہمارے ہر مکتبہ فکر کی, ہمارے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ ہر روز ہمیں 2 سے لے کے 40 شہید ہمارے پاس بھیج رہے ہیں, اور تم کہتے ہو تمہارے مسلمان بھائی ہیں. ان میں سے آدھوں کو اگر آپ پکڑو ان کے تو خطرے نہیں ہوئے. آپ حقیقی, یا میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں,
پاک فوج اور سیکورٹی فورسز نے ایسے بھی جب ان کو جہنم رسید کرنے کے بعد ان کو ننگا کیا، ان کے خطرے نہیں ہوئے تو تھے. اسی لیے تو ان کو فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان کہا جا رہا ہے نا سر. یہ ان کو کہیں بھی اب ٹی ٹی پی کا بھی لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے ان کے لیے. تو اب جہاں پر ان کے یہ لیڈر یہ باتیں کریں تو پیچھے آپ بتائیں کہ ان کا کیا سٹینس رہتا ہے. لیکن میں آپ کو فیوچر کا ایک منظرنامہ بتا دوں. جی پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ ان کو گرنے نہیں دینا. کن کو؟ علی امین گنڈا پور کی حکومت نہیں گرنے دینی. ان کو گرنے نہیں دینا. صحیح. ان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت وفاقی حکومت نہیں توڑے گی، ریاست نہیں توڑے گی. یہ اپنے پاؤں پہ خود گریں گے اور یہ گر چکے ہیں. یہ ہر حوالے سے گر چکے ہیں. کرپشن، بدیانتی، ٹکے ماری، پیدا گیری، نوسر بازی، لا نسنس، دہشت گردی، آپس کی مارا ماری، چھینا چھپٹی، طائف الملوکی، گریبان، آپس میں دستوں گریبان، بے برے حالات. آپ دیکھیے گا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے. پی ٹی آئی کے اندر سے علی امین گنڈا پور کے خلاف جناب آپ کی تحریک عدم اعتماد آئی. وفاقی حکومت نہیں کچھ کرے. اچھا اور وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی؟ مطلب بس جو بھی ہوگی ریاست نہیں کرے گی. نہ کوئی نون لیگ، نہ کوئی پیپلز پارٹی، نہ کوئی اے این پی، نہ کوئی جے یو آئی فضل الرحمان، نہ کوئی تحریک انصاف نظریاتی، وہ نہیں ایکٹیویٹی کرے گی. یہ خود مریں گے. 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، 1 چوہا پیچھے رہ گیا، باقی رہ گئے 4. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اینڈ میں آ کے جناب جو 1 چوہا رہتا ہے نا اس کے متعلق ہے 1 چوہا جو باقی رہ گیا اس نے کر لی شادی، بیوی اس کو ڈاڈی مل گئی، ہوگی اس کی بربادی. وہ 1 چوہا جو باقی رہ گیا نا اس سے شادی کیتی ہے اور نوسر بازا نے بھی استاد ہے. تبھی تو ساری تحریک بڑی ہوئی ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ ان میں سے کہ وہ جو ہے جس نے اس دن سابق ایف بی آئی چیئرمین کا کہیں پوڈ کاسٹ تھا کہ جس نے ریحام خان یا بشرا بی بی سے شادی کی ہو تو اس آدمی کو وزیر اعظم بننا ہی نہیں، بننے کی صلاحیت ہی نہیں اس کے اندر کہ وہ وزیر اعظم بن سکے. سر یہ سارے نوسر باز ہیں. میں آپ کو سچی بات ہوں، شبر زیدی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی. ہاں یہ بنیادی طور پر عقل سے، سمجھ سے، دین سے، دنیا سے فارغ انسان تھا. ہم اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے رہے. لیکن جب اس نے ریاست کو، اپنے ملک کو، سونی دھرتی کو، اللہ پاک کو، نبی پاک کو، انبیاء کو، ولیوں کو، غوث کو، کتبوں کو، کلندروں کو، خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو، شاعر اسلام کو، ہر چیز کی جب اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ بے حرمتی کی تو دل دکھا اور مسلسل دکھا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ننگا کرنا شروع کیا پچھلے 2-2.5 سال سے کہ یار تو اپنی اوقات میں رہ، یار اپنی اوقات میں رہ. سیاستدان ہے، سیاستدان رہ. تیرے چاہنے والے، تیرے ساتھ چلنے والے تیری گڈی چڑھائی رکھیں گے جسے ہم چڑھائی رکھتے تھے. لیکن تو یار ٹکرا گیا دین سے بھی. دین اور دنیا کی کوئی ایتھک اور ویلیو تو نے نہیں چھوڑی. اس کے مقابلے میں اپنی پاپولیرٹی کا زوم، اپنی شہرت کا زوم. اب اس پاپولیرٹی اور اس شہرت کی بنائے موم بتی، اس کو جناب آپ اپنے کیک کے اوپر لگائیں. ہر روز یہ یوتھیے اپنی اور قیدی نمبر 420 کی سالگرہ منائیں. اب یہ کام کریں اور پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن چوہان صاحب اب جو یہاں سے جیسا میں نے کہا کہ یہ وکلا جو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکبر راجہ، آپ نے کہا کہ یہ بھی اب کام ختم ہو گیا تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی قیادت لے کر چل سکیں یہاں سے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی حکمت عملی اب یہی ہے کہ خیر خاتون حکومت کی خود سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ از خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اور میرا خیال ہے درست حکمت عملی ہے. اپنے بوجھ تلے کرپشن کے سکینڈل آ رہے ہیں کوہستان کے، سیاسی جو غلط فیصلے وہ سامنے آ رہے ہیں، جو سپورٹ یہ فتنہ ہندوستان کو دے رہے ہیں وہ سامنے آ رہی ہے، تو سب عوام کے سامنے خود آ رہے ہیں. یعنی کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، از خود بے نقاب ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک بریکنگ دوں جی. آپ کا ستمبر اکتوبر کے اندر انڈیا کے اندر ضمنی الیکشن ہے، بڑا ہائی لیول کا. جی. اس سے پہلے مودی نے ایک اپنا منہ کالا کرنا ہے آپ کا جناب آپریشن سندور 2 کر کے. یہ پوری کی پوری یوتھیے، یہ آپ کے صہیونی طاقتوں کے اشارے پہ آپریشن گولڈ سمیت کرنے والے، یہ ختم نبوت کے منکروں کا گروہ، یہ نقدہ کوکا کی تحریک، یہ بانی تحریک انصاف، یہ اس انتظار میں ہے کہ انڈیا کچھ ایسا کرے جس میں انڈیا کا پلڑا بھاری رہے. یہ دعائیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے ایک آخری اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے
لیکن انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، نبی پاک کے صدقے، حق چار یار کے صدقے، مولا علی کے صدقے، شہید کربلا امام حسین ابن علی کے صدقے، آپ یقین جانیے گا اللہ پاک پاکستان کو سرخرو کرے گا، ان کا منہ کالا بھی ہوگا، ان کے جسم کا ہر حصہ کالا ہوگا، جی، اور پھر ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ یہ اپنے گھروں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. جس طرح کل علی امین گنڈا پور بھاگے نا وہاں سے قلعہ بالا حصار سے، کارکن اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. جی، انہوں نے جو پاکستان کو آگ لگائی، جو انہوں نے اسلام کے شاعر کو آگ لگانے کی کوشش کی، اللہ پاک ان کو ان کے کارکنوں کے ہاتھوں سے ذلیل و خوار کرے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تباہ و برباد کرے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کا احتجاج آخر کیوں ہوا ناکام؟ پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں لوگ نکال سکی باہر اپنے بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے؟ کیوں 5 اگست کا دن چنا گیا، خاص اس دن جب یوم استحصال کشمیر تھا، اور ساتھ میں پی ٹی آئی پر جو نااہلی کی تلوار اب لٹک رہی ہے ان کے ارکان پر، اس کا مستقبل کا منظرنامہ سیاسی کیا ہو سکتا ہے؟ سب حوالے سے گفتگو ہوئی. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز نیکسٹ آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا اب تک. اپنا بہت خیال رکھیے.